مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے۔ جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے۔ جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے۔ جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ العلی العظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ صلی اللہ صلی اللہ۔ وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ۔ حسبنا اللہ۔ وقال صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔
یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم حقا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ. استغفر اللہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ. الفاتحہ. الحمدللہ. صلی اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید وَلَتَنْظُرْ لِنَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان کے یہ خوبصورت دن عطا فرمائے ہیں اور دین سیکھنے کے اس حلقے میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. دنیا میں وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جو اس وقت سو رہے ہیں، اور وقت ان کا بھی گزر رہا ہے جو اس وقت اللہ کو راضی کر رہے ہیں. وقت گزر رہا ہے. خوش نصیب جس نے اپنی اس حالت کو اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ پیش کر دیا، تو اللہ بڑا قدردان ہے، وہ بڑی قدر کرنے والا ہے. ان اللہ شاکر علیم. بے شک وہ بڑا ہی شاکر ہے، قدر کرنے والا ہے. تو ہم اپنی طرف سے جو اس وقت محنت کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے ہے، اور اللہ جب جزا دے گا تو وہ اپنی طاقت کے مطابق دے گا. جس طرح کی اس کو طاقت حاصل ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اسی طرح رکھنا، ہمیشہ اپنے دین کو سیکھنے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کا موقع دیتے رہنا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے یہ لیکچرز شروع ہو چکے ہیں. اس کے 2 لیکچرز ہم پہلے لے چکے ہیں. انسان کی اپنی شخصیت کو جو اللہ نے آپ کو مجھے موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. آپ اگر کریں تو پوری کائنات میں کسی بھی اور مخلوق کو
اللہ یہ موقع نہیں دیتا. جانوروں کو یہ موقع حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوار سکیں. وہ جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی مریں گے. پودے درخت دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتے. جیسے اللہ نے انہیں بنایا ہے وہ ویسے ہی رہتے ہیں. ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، بارش ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہیں، زمین و آسمان ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں. دنیا کی ہر شے نہیں سکتی، بہتر نہیں کر سکتی. ہم انسانوں کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم نے تمہیں پیدا تو کیا، لیکن اب تم چاہو تو صرف نبی نہ نہیں بن سکتے، باقی ہر درجہ تم پا سکتے ہو. اپنے آپ کو بہتر کرو، اور اچھا کر لو، اور بہتر کر لو. جہاں تک تمہاری کوششیں کرتے جاؤ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اور ہم تمہیں قطعاً نہیں روکیں گے کہ تم کتنے بلند درجے پہ پہنچتے ہو. تو یہ ہم انسانوں کے اوپر چھوڑا گیا کہ تم چاہو تو جس طرح کی اپنی زندگی بنانا چاہتے ہو بنا لو. ہمیں ہر طرف سے رحمتوں، کرم اور فضل سے جوڑ دیا گیا، مدد دی گئی، نبی ہمارے لیے اتارے گئے، قرآن جیسی کتاب اتار دی گئی. بے شمار اللہ کی رحمت کے انداز ہمارے ساتھ جڑے تاکہ ہم بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. کہیے تو اس کے لیے پھر بہت سارے ایسے انداز ہیں جو بزرگوں نے کیے، لکھے، قرآن نے اسے ڈسکس کیا، بتایا. اس حوالے سے ہمارے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں. پہلا ہمارا لیکچر مایوسی ختم ہو جائے اس ٹاپک پہ ہوا تھا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جائے، بہتر ہو جائے، تو اپنے اندر سے مایوسی ختم کر دے. کسی صورت بھی، کبھی بھی، کسی بھی حالت میں مایوس نہ ہو. اس کے اوپر ہماری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. پھر کل گفتگو ہوئی کہ ویسے وہ بعد میں ہونی تھی، لیکن چونکہ کل کچھ ساتھی آ گئے، کچھ نہ آ سکے، اسے ڈسکس کر دیا گیا. لباس بہتر بنانا، باہر کی اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا، یہ بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو اپنے لباس کو بہتر کرنا، جو شخص اس کی طرف توجہ کرتا ہوا اپنے آپ کو پا لے، سمجھ لے کہ اللہ اسے اب سنوارنا چاہتا ہے، کہ وہ اپنے لباس کو بہتر کر رہا ہے. اور اسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے کپڑے بھی، اور آپ کا رومال، آپ کا امامہ، آپ کے جوتے، یہ سب ڈریسنگ میں شامل ہیں. بلکہ آپ نے جو گھڑی پہنی ہوتی ہے یہ بھی ڈریسنگ کا حصہ ہوتی ہے. آپ نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیشہ گھڑی پہنے، آلویز ویئر اے واچ. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ، اسی طرح آپ کے ناخن کٹے ہونا، آپ کی داڑھی شریف کا صاف ستھرا رکھنا، آپ کے بالوں کا سنورنا، یہ سب ڈریسنگ کا حصہ ہے. بولو، یہ سب ڈریسنگ کے اندر شامل ہے. اور اگر کوئی شخص ان چیزوں کو بہتر کر رہا ہے، سمجھ لے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، اور زیادہ وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے، بہتر ہوتا جا رہا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آج جو بات آپ سے کرنے کی سعادت ملنے والی ہے وہ دوبارہ ہم انٹرنل میں ابھی جائیں گے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ پرسنالٹی کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک آپ کی انٹرنل ہوتی ہے اور دوسری ایکسٹرنل ہوتی ہے. آج جس گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ملے گی وہ انٹرنل ہے، اور اسے کہتے ہیں عزت نفس، سیلف اسٹیم. ہر انسان کی دنیا کی ہر چیز کے بارے میں رائے ہوتی ہے. مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے ملک میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ میرا ملک کیسا ہے. آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ کا معاشرہ ایسا ہے جی. کیسے محلے میں آپ رہتے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ یہ میرا ایسا محلہ ہے. پوچھا جائے کہ آپ کا شہر کیسا ہے تو شہر کے بارے میں بھی آپ کی رائے ہوگی. آپ کے دوست کیسے ہیں، ان دوستوں کے بارے میں بھی رائے ہوگی. آپ کے عزیز اور رشتہ دار کیسے ہیں، ہر شے کے بارے میں آپ کی رائے ہوتی ہے. آپ کی اپنے بارے میں رائے کیا ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ خود اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو کیسے سوچتے ہیں؟ خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟
آپ کی اپنی حیثیت اپنی نظر میں کیا ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ خود کیا ہیں، کہ آپ خود کس پانی میں ہیں، تو اگر کوئی شخص اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر دے کہ وہ اپنی ذات کو ایکسپلین کر سکے اور وہ صحیح کر سکے، تو اسے عزت نفس کہتے ہیں۔ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ خود میں کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ انسان اتنا ہی کامیاب ہوتا ہے جتنا وہ خود کی قدر کرتا ہے۔ جو لوگ خود کی قدر کرنا جانتے ہیں وہی کامیاب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنی ہی قدر نہیں کر سکتے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں کبھی بڑے لیول پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ خود کیا ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ یہ جو سیلف اسٹیم ہے، یہ جو عزت نفس ہے، یہ زندگی سر اٹھا کے جینے کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بڑا مضبوط انسان بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیلف اسٹیم کیا ہے، عزت نفس کس شے کو کہتے ہیں۔ تو آئیے آج یہ بات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت ملے گی۔ امید ہے کہ اس کے بعد ایک نئی زندگی کا دن طلوع ہوگا انشاءاللہ، اور ہم سب اس کمزور شخصیت سے باہر نکل جائیں گے۔ مومن کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اس کی شخصیت میں کمزوری نہیں ہوتی، اس کے الفاظ میں کمزوری نہیں ہوتی، وہ یہ ڈر کے چک کے زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں یہ لفظ کبھی نہیں آئے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ ڈرنا چکنا نہیں جانتا۔ تو اللہ ہمیں ایسا بنا دے انشاءاللہ۔ کہیے جب آپ کو سیلف اسٹیم کی سمجھ آ گئی تو ہمیشہ اب اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش میں لگے رہیے، اپنی اس عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیجیے۔ وہ جو آپ کے اندر کی عزت ہے اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے۔ ایک ہوتا ہے بندہ ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ وہ ایٹیچیوڈ دکھاتا ہے، مغرور ہوتا ہے۔ یہ مغرور ہونا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جاننا ہے۔ اسے مغرور ہونا نہیں کہیں گے۔ یہ کسی کو تحقیر آمیز لہجے سے مخاطب کرنے کا عمل نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو چھوٹا ہے اور میں بڑا ہوں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے نہیں، اللہ نے مجھے پیدا ہی بڑا کیا ہوا ہے، میں خود ہی بڑا ہوں، مجھے اللہ نے بڑا بنایا ہوا۔ تو یہ عزت نفس انسان کی اللہ کو بڑی عزیز ہے، اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ آپ کی اور میری عزت نفس کو بلند کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تم سنو، تمہیں کسی اور سے کیا عزت لینے کی توقع بڑی ہے؟ کسی اور سے کیا مانگتے پھرتے ہو؟ میں خدا ہو کے تمہیں بتا رہا ہوں، ہم نے عزت دی ہے بنی آدم۔ ہم تمہاری عزت کے انداز کو سمجھتے ہیں، ہمیں پتا ہے تم عزت دار ہو، تو تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ ہم نے، بے شک ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ تو یہ بنیاد رکھی انسان کے ذہن کے اندر کہ وہ ایک عزت دار شخصیت ہے، وہ ایک عزت دار، اس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہوا ہے، مقام دیا ہوا ہے۔ اللہ تو لہذا اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں آخری حد تک چلے جاتے ہیں، مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں ہر وقت یہی بات، مجھ پہ بڑا ہی ظلم ہے، مجھ پہ بڑی ہی تکلیف ہے، مجھے فلاں دعا دیجئے، فلاں مجھے میرا جو مسئلہ حل کر دیجئے، فلاں میری کوئی تکلیف دور، ہر وقت مظلوم بنے رہنا۔ یہ جو مظلوم بنے رہنے کی عادت ہے، اس سے نکلنا ہوگا۔ اس کی بجائے دوسری عادت ہوگی
کہ نہیں میں جیسا بھی ہوں اگر دعا کر دوں تو اللہ میری دعا فوراً قبول فرما لے. حضور دعا کیجیے اللہ مجھے اور بڑا کر دے، مجھے اور بڑا کیا جائے، مجھے اور بڑا بنانے کی اللہ کرم نوازی دے دے، یہ رحمت مجھے دے دے. مظلوم شو کرنا اپنے آپ کو ہر وقت، یہ مومن کی شان، سارے بولو، نہیں ہے. مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ مظلوم اپنے آپ کو شو کرے، کمزور لفظ بولے، کمزوری کا اختیار کرے، لہجہ کمزوری کا انداز اختیار کرے، یہ مومن کا کام نہیں. حضور نے صحابہ کو یہی سکھایا اور آپ نے صحابہ کو اسی طرح کی تعلیم دی، اور کسی کو بھی آپ نے اس طرح کا انداز نہیں دیا. ایک صحابی نے صرف اتنا کہا تھا کہ حضور حاضر ہوا ہوں، میرے پاس نہ کھانے کو کوئی چیز ہے نہ پینے کو کوئی چیز ہے، اور یہ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کوئی ان سے میری امداد تو کروا دیجیے. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو کوئی مجھے مال دے دے، کوئی مجھے چندہ دے دے. تو ایسا جب اس نے کہا نا تو حضور نے اسے سخت آپ نے برا منایا. آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کہا ہے کہ ساتھ والا بیٹھا ہے اس سے دلوا دے مجھے، یہ انداز تمہارا کیوں ہے؟ کوئی شے گھر ہے؟ کہا حضور ہاں صرف ایک جو ہے وہ کمبل ہے اور ایک وضو کے لیے لوٹا ہے. فرمایا لے آؤ. وہ لے آیا، فرمایا رکھو اسے یہاں. اور حضور نے حکم دیا کہ صحابہ میں ان دونوں چیزوں کو بیچتا ہوں، بتاؤ تم میں سے کون اس کے دام دے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا حضور آپ بیچنے لگے؟ کہا ہاں میں بیچتا ہوں، میری طرف سے یہ دونوں چیزیں ہیں، بتاؤ کتنے کتنے داموں میں خریدو گے؟ ایک نے کہا حضور آپ بیچ رہے ہیں تو اتنے لگاؤں گا، دوسرے نے کہا اتنے، آپ نے کہا نہیں کم ہے، اور بتاؤ بھائی اس سے زیادہ دام کون دے گا؟ صحابہ نے بولی لگائی، کچھ مال کے لیے وہ خرید لیے گئے. حضور نے اس کو وہ مال پکڑایا، فرمایا اب جاؤ اور جا کے اس سے کلہاڑا خریدو اور جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اسے بیچو اور پھر میرے پاس آنا جب کچھ مال جمع ہو جائے. تو یہ کمزور لہجے، کمزور شخصیات حضور کو پسند ہی نہیں. اس طرح کا انداز یہ ہمارے دین کا بولیے نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. کہا مجھے شکایت ہے، یہ جو مدرسے میں اور یہ جو کالجز اور سکولز میں پڑھاتے ہیں استاد، مجھے ان سے شکایت ہے. بچوں سے میں کیا شکایت کروں؟ بچوں سے کوئی شکایت نہیں، وہ تو بچے ہیں، معصوم ہیں. مجھے ان استادوں سے شکایت ہے جو ان شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق دے رہے ہیں. کیا خاک بازی کا سبق ہے؟ سنیں، یہ پڑھ جاؤ نوکری لگ جاؤ گے، یہ پڑھ جاؤ پیسے کما لو گے، یہ پڑھ جاؤ لوگوں میں عہدہ مل جائے گا، اقتدار مل جائے گا. کہا یہ کیا کہتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس لیے پڑھ جاؤ کہ اللہ کو پہچانو گے، اس لیے پڑھ جاؤ کہ رسول کو پہچانو گے، اس لیے پڑھ جاؤ کہ تمہیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی. یہ کیوں نہیں کہتے میرے بچوں کو، شاہین بچوں کو خاک بازی کا سبق نہ دو؟ انہیں چھوٹا ذہن کیوں دیتے ہو؟ انہیں بڑا ذہن دو، انہیں بڑا ذہن دو، انہیں بڑی سوچ دو. ان کو بتاؤ ان کی عزت نفس کیا ہے، یہ کیا کیا کر سکتے ہیں دنیا میں، یہ کس طرح بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتے ہیں. انہیں نوکری کے لیے پڑھاتے ہو، انہیں دو چند روپے جو اللہ کا ذمہ ہے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق خود ہی دے گا، اس کا ذمہ ہے، وہ دینے والا ہے، تو اس کے لیے پڑھا رہے ہو. کیسا ذہن دے رہے ہو بچوں کو؟ تو جب تم ہی نے ایسا پڑھاؤ گے تو یہ کیسے بڑا بنے گا؟ اللہ بادشاہ سبکتگین کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا. جب بن گیا مدرسہ تو اس نے کہا میں نے طالب علموں سے ملنا ہے جو وہاں داخلہ لے چکے ہیں. کافی طالب علم آ گئے تو بادشاہ بھی پہنچ گیا. اس نے پہلے طالب علم سے پوچھا ہاں بھائی بیٹا پڑھنے آئے ہو یہاں؟ کہا جی پڑھنے آئے. کہا بیٹا کس لیے پڑھو گے؟ کہا حضور پڑھوں گا، پڑھ کے تو یہاں سے دین کی تعلیم لوں گا. کہا اس سے کیا کرو گے؟ کہا کسی مسجد میں خطیب لگ جاؤں گا، خطابت کروں گا، دین پھیلاؤں گا. کہا اچھا. دوسرے سے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا؟ کہا حضور تلاوت سیکھوں گا، قاری بنوں گا، بہترین قاری، قرات سیکھوں گا. تیسرے سے پوچھا میں حدیث سیکھوں گا. چوتھے سے پوچھا، ساروں سے پوچھ لیا. جب
تو آخری ایک بچہ معصوم سا، اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کس لیے پڑھنے آیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تو اللہ لینے آیا ہوں، یہاں سے میں اللہ لینے آیا ہوں۔ وہ سبقتگین کہنے لگا، استادوں کو بلایا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کل ہی یہ مدرسہ بند کر دینا تھا، لیکن اگر یہ بچہ نہ ملتا تو چونکہ یہ بچہ کہہ رہا ہے اس نے اللہ کے لیے یہاں داخلہ لیا ہوا ہے، تو اس کی خاطر میں تمہیں یہ مدرسہ بخشتا ہوں، استعمال کرو اس زمین کو لیکن اس بچے کے لیے۔ اور وہی بچہ کل کو بڑا ہو کے امام غزالی کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ ہمارے بچے مٹی کھاتے ہیں، بس ان کے ذہنوں کے اندر چھوٹی سوچیں، ان کی عزت نفس کا وہ انداز دیا ہی نہیں کبھی گیا۔ بڑے سوچیں ہی بڑے لوگ بناتی ہیں۔ آپ کا سارا کچھ آپ کے اندر ڈالا گیا ہے، پہچانیے، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کیجئے، اپنی عزت نفس کو کبھی نیچے نہ آنے دیں۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، جب اللہ نے آپ کو ظاہر موقع تو دینا تھا، پاکستان کی برکت و رحمت ملی آپ کو، لیکن اس سے پہلے بھی آپ کی شخصیت میں ایک بہت بڑی چیز تھی، لائق تو بہت تھے نا، اور آپ کو اللہ نے جو توفیق بخشی کہ آپ وکالت کی انتہا خوبصورت ایک ترتیب جانتے تھے، تو اس دور میں آپ کو ماہانہ 30 روپے کی جاب آفر ہوئی، اس دور میں ماہانہ 30 روپے، جو کہ آج کے دور میں ماہانہ 30 لاکھ کہہ لیں، اتنا وہ بڑا معاملہ تھا۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے آپ نے مجھے ماہانہ 30 روپے کی آفر کر دی ہے، میں تو روزانہ 30 روپے کما سکتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، میری اندر کی حالت کو سمجھ نہیں سکے آپ، 30 روپے کی مجھے آپ آفر کر رہے ہیں، میں ماہانہ نہیں، میں روزانہ 30 روپے کمانے والا شخص ہوں۔ تو ایسی حالت خودداری، اسے خودداری کہتے ہیں، اسے عزت نفس کہتے ہیں۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قرآن میں وہ نصیحتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ ہم جب سورہ لقمان میں آئیں گے تو وہ نصیحتیں پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑی خوبصورت نصیحتیں۔ اس میں آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، کہا بیٹا نماز کی پابندی کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور ساتھ فرمایا کہ یہ جو تم نے 3 باتیں کہی ہیں نا، ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہی بڑے کاموں میں سے ہیں۔ یہ 3 کام جو تجھے کہہ دیے نا کہ نماز کی پابندی بولو، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، فرمایا یہ 3 کام بہت بڑے کام ہیں بیٹا، یہ کرو۔ یہ نہیں کہا ریڈی لگا لو، جا کے دکان کھول لو، 20 روپے کما لو، 40 روپے کما لو، یہ نہیں کہا، فرمایا یہ 3 کام کرو، بہت بڑے کام ہیں، مل گئے ہو نا، سبحان اللہ، سمجھو نا بات، یہ کام کرو تم۔ تو ذہن بدلا، سوچ بدلی، آقا دو جہاں کی خدمت میں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ تشریف لائے، تو حضور نے ایک سوال کیا ان سے، سنیے، سوال کیا کہ اے صحابہ بتائیے سب سے طاقتور کون سی چیز اللہ نے بنائی ہے؟ سب سے طاقتور کون سی چیز ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حضور پہاڑ طاقتور ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، وہ طاقتور ہوتے ہیں پہاڑ۔ ارشاد فرمایا نہیں، پہاڑ طاقتور نہیں ہے، اس سے زیادہ لوہے میں طاقت ہے، لوہا زیادہ سخت ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پتھر کو توڑنا آسان ہے، لوہے کو توڑنا اس سے مشکل ہے۔ فرمایا جی حضور، فرمایا تو پھر لوہا طاقتور ہوگا؟ کہا نہیں، لوہے سے بھی کوئی چیز طاقتور ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا آگ، وہ لوہے سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا حضور تو پھر آگ طاقتور؟ کہا نہیں، اس سے بھی طاقتور چیز اللہ نے بنائی۔ فرمایا حضور وہ کیا؟ فرمایا پانی، وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فرمایا حضور تو پھر پانی طاقتور؟ فرمایا نہیں، پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز بنائی اللہ نے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہوا، وہ پانی کو بھی اڑا سکتی ہے، بخارات بنا کے اڑا دے گی پانی کو۔ فرمایا حضور تو پھر ہوا ہے؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی ایک طاقتور چیز ہے۔ دیکھیے کیا ترتیب بنائی میرے رسول نے، پہاڑ، اس سے زیادہ طاقت لوہے میں، لوہے سے زیادہ طاقت آگ میں، آگ سے زیادہ طاقت پانی میں، پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں۔ فرمایا حضور اس سے بھی کون طاقت؟ ہاں، ایک
ایک ایسی چیز ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور اللہ نے بنائی ہے، اور وہ مومن ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا. مضبوط شخصیت کا مالک ہے. چھپ کے صدقہ دینا کسی کو نہیں پتا چلنے دیتا. ورنہ آپ ضرور یہ کہتے ہیں کہ جب دروازہ مسیح لگوایا نا میرے نام کی تختی لگائیں ساتھ. یہ والدہ صاحبہ کا احصال ثواب ہو رہا ہے. آپ کمزور آدمی ہیں، آپ مضبوط نہیں ہیں. مضبوط اس کائنات میں آقا فرما رہے ہیں سب سے بڑا طاقتور وہ ہے. نہیں سمجھے بات کہ اس کی شخصیت میں اتنی مضبوطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے کہ نہیں میرا کسی جگہ نام نہ آئے. میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے حوالے کر دیا. انشاءاللہ کہو. تو کسی پہ ڈیپینڈ ہونا اور لوگوں کی تعریف کا محتاج ہونا اور لوگوں کی تعریف کوئی کرے گا تو مزہ آئے گا، اس کا مطلب یہ شخص عزت نفس والا نہیں ہے. اس کے اندر عزت نفس کی وہ خوبی نہیں ہے کہ یہ اسی توقع میں رہتا ہے کہ کوئی تعریف کرے، کوئی اس کی جو ہے واہ واہ کرے، کوئی لائک کے بٹن پہ کلک کرے، کوئی شیئر کرے، کوئی کمنٹ کرے، اور بار بار اپنے سٹیٹس لگاتا ہے، بار بار سٹیٹس لگاتا ہے لوگ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ عزت نفس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کمی ہے، ابھی بہت دور ہیں آپ. عزت نفس کیا ہوتی ہے؟ آئیے میں حضور کی سیرت سے ایک بات سناتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کسی جگہ کہ راستے میں ایک شخص نے آپ کو روک لیا. اس نے آپ کی اونٹ کی باگیں پکڑ لی اور کہا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اونٹ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ نہیں سمجھے سوال کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. کہا ہاں. تو کہا یہ بتائیے آپ بتائیں گے کہ اونٹ کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں، کتنی ٹانگوں والا اونٹ ہوتا ہے؟ حضور نے اسے دیکھا، آپ اترے، اونٹ کی ٹانگ پہلی کو پکڑا، کہا ایک، پھر دوسری کو پکڑا، کہا دو، پھر تیسری کو پکڑا، کہا تین، اور پھر چوتھی کو پکڑ کے کہا چار. پھر آپ نے اس کی طرف چہرہ کیا، فرمایا میں نے گنا ہے حضور، میں نے گنا ہے اونٹ کی 4 ٹانگیں ہوتی. جب یہ فرمایا نا تو وہ شخص پاؤں پڑ گیا، ہاتھ چومنے لگا. کہا مجھے فوراً کلمہ پڑھائیے. فرمایا تو نے یہ سوال مجھے پہلے بتا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ جو شخص اونٹ کی ٹانگیں بھی اوپر کھڑا ہو کے نہیں بتاتا، اتنی احتیاط کرتا ہے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ کہ وہ اونٹ کی ٹانگیں بھی نیچے اترتا ہے اور کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ دیکھ لو خود ہی، تمہیں نظر نہیں آ رہی کتنی ہیں، خود ہی دیکھ لو نا. 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اوپر ہی کھڑا ہو کے جواب دے دیتا. لیکن اس نے گن کے مجھے بتایا ہے. تو بتائیے وہ اللہ کے بارے میں کتنا سچا ہوگا. اور حضور کی عادت کریمہ تھی کہ اگر آپ کے ہاتھ سے چابک بھی گر جاتی، چابک بھی آپ کے ہاتھ سے گرتی تو آپ اس کو بھی اٹھانے کے لیے کسی کو نہیں کہتے تھے، خود اتر کے وہ چابک اٹھاتے تھے. عزت نفس اتنی زیادہ تھی آپ کے اندر، خودداری اتنی تھی. اللہ جسے عطا کرے انشاءاللہ کہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عزت نفس ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. کیا عزت نفس ہے، کیا اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا تو اتفاق ہوا کہ ساتھ ہی عصر کی نماز ہو گئی. تو صحابہ میں سے ایک نے اذان دی تو نماز قائم کرنے کے لیے صحابہ کمرے میں جمع ہو گئے. تو آقا دو جہاں فرمانے لگے کہ دروازہ بند کر دیا جائے، کنڈی لگا دو تاکہ نماز ادا ہو. تو حضرت عمر پیچھے کھڑے تھے، صحابہ اب آگے نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے. تو آپ نے سوال کیا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا عمر نماز ادا ہونے لگی. کہا نماز تو میں نے سنا ہے کعبے میں ادا ہوتی ہے. فرمایا یہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں اور وہاں اس وقت حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ ہماری اس وقت تعداد میں کمی ہے، مشکل نہ ہو جائے.
تو عزت نفس کتنی ہے اپنے اندر. فرمایا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. فرمایا حضور کرم فرمائیے, عمر اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتا, میرے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں, میں ایسے نماز نہیں پڑھوں گا. فرمایا عمر تعداد میں کمی ہے. فرمایا یہ تو نہ عمر نے کبھی پہلے سوچا ہے نہ آج سوچے گا. اگر آج نماز ادا ہوگی تو کعبے میں ہی ہوگی, کعبے میں ہی نماز ادا کی جائے. حضور کو لے کے نکلے, کعبہ پہنچے, اور یہ پہلا وہ لمحہ ہے جب کعبہ میں باجماعت نماز ادا کی. اس سے پہلے میں کبھی کعبہ میں جماعت نہیں ہوئی تھی. تو ارشاد فرمایا, ایسا اے کفار, اے گروہ قریش, سن لو عمر اسلام لا چکا ہے, لہذا اگر کسی نے اپنی بیوی کو, بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آؤ ہمیں نماز سے روکو, میں کھڑا ہوں, حضور پڑھیے آپ. اسے کہتے ہیں عزت نفس. یہ ہے بڑا ہونے کا جذبہ. اکیلے نماز بولو نہیں پڑھی. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بچپن سے ہی عزت نفس سکھائی گئی, بچپن سے ہی بڑا کیا گیا. اے حسین تو بڑی عظیم ذمہ داری اٹھانے والا ہے, اے حسین تو بڑا عظیم بننے والا ہے, اے حسین تو شہید ہونے والا ہے, اے حسین تجھے شہادت ملنے والی ہے. وہ بچپن سے ہی ذہن سازی ہوتی جا رہی ہے. اللہ تو جس کو اللہ ایسا ذہن دے دے, سمجھ لے کہ اب کامیاب ہوگا, اب بڑا بنے گا, اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. تو وہی حسین پھر ایسا کمال کر گئے کہ آج تک ان کے نام سے شہادت بھی برکت پاتی ہے. ان کے نام سے وہ تمام جتنی دنیا میں تحریکیں ہیں جو حریت کے ساتھ چلتی ہیں, جن کے اندر آزادی لینے کا جذبہ ہے, وہ حسین کے خون سے ہی پرورش پاتی. تو ہم جب تک اپنی انداز ایسے نہیں بنائیں گے, پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. بڑی شخصیت کے اندر اگر تم نے اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے تو اپنی عزت خود کرو, کسی اور کا انتظار نہ کرو. کسی اور کے لیے وہ جذبہ نہ رکھو کہ یہ فلاں شخص میری عزت کرے گا تو میری عزت بڑھ جائے گی. آپ خود ہی اپنے اندر اپنی عزت کا انداز بنائیں, اپنی عزت خود ہی کریں. یار یہ کپڑا مجھے سیٹ نہیں, مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا, لوگ کیا پہن رہے ہیں, لوگوں میں کیا فیشن چل رہا ہے, لوگ کس طرح کے پہنتے ہیں, مجھے اس سے کیا. میری عزت میری نظر میں اس کپڑے میں بن نہیں رہی, میں اس کپڑے میں سوٹ نہیں کر رہا, کوئی مجھے کیا دیکھے گا, کیا سوچے گا, یہ نہیں بات. اسلام میرے اوپر جو کپڑا دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے میرے ساتھ پسند نہیں آ رہا, تو میں اس کو کیسے پسند کروں جو اسلام نہیں پسند کرتا. لہذا چھوڑو, اپنے اوپر جب آ جاؤ گے تو اس عزت کو جب خود کرو گے, سنو, جب اپنی نظر میں عزت ہو جائے گی, باہر والے بھی عزت کرنا شروع کر دیں گے. یہ ہمارا بہت بڑا فلا ہے لائف کا کہ ہم جب اپنی ہی عزت خود نہیں کر سکتے تو دوسروں سے کیسے کروائیں گے. تو یہ بہت بڑا رنگ ہے. اللہ جسے عطا فرمائے, اللہ جس کو دے دے. اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لیجئے کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا لمحہ نہ آنے پائے کہ اپنی عزت کو خود مجروح ہونے دیں. دیکھیے ایک بات کرنے لگا ہوں, ان ساری باتوں کو کنکلیوڈ کر کے, آپ جب بھی اپنی زندگی کے کسی بھی پورشن میں اللہ کی کسی نعمت سے راضی ہو جاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس پہ خوش ہوں جو اللہ نے مجھے دیا, خاص طور پہ آپ جس بھی کام میں, جس شعبے میں, غور سے میری یہ بات سنیے, جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں, مثلاً آپ کوئی دکان پہ ہیں, مثلاً آپ کسی جاب میں ہیں, آپ کوئی ٹیچنگ کر رہے ہیں, آپ لیکچر دے رہے ہیں, آپ کوئی آڑت کا کام کرتے ہیں, کوئی بھی جو بھی جہاں سے آپ کی روٹی آتی ہے, جہاں سے آپ کا گھر چلتا ہے, آپ کا پیٹ پلتا ہے, آپ کے بچے پل رہے ہیں, جس کام سے, اس کام سے محبت کرنا عزت نفس کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے. وہ فلانا بندہ تو یار بڑا ہی کما رہا ہے, میں نہیں کما, تو اے کام نہیں صحیح. وہ فلانا تو بہت اچھی جاب کر رہا ہے, میں نہیں, میرا کام تو بہت ہی گندا ہے, چھوٹا کام ہے یہ. وہ فلانا کام بہت, ساری زندگی لوگ
اپنے کام سے ناخوش رہتے ہیں، لہٰذا اسی دن بے برکتی دیکھیں گے جس دن ناخوش ہونا شروع ہو جائیں گے، بے برکتی پیدا ہو جائے گی۔ یہ لکھ لو کہیں پہ، اس کام میں کبھی برکت نہیں آئے گی جس سے آپ محبت نہیں کرتے، جس سے آپ پیار نہیں کرتے، کبھی محبت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کو اس کام کی عزت کرنا نہیں آتا، آپ اس کام کو برا کہہ رہے ہیں جس سے آپ کا پیٹ پل رہا ہے، جس سے آپ کے بچوں کی روٹی چل رہی ہے، جس سے آپ کے گھر کے اندر رزق کے دروازے کھلتے ہیں، آپ اسے سارا دن اندر ہی اندر گالی دیتے رہتے ہیں، نہیں یار یہ کام ٹھیک نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی عزت نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ اسی کام کو اس طرح کر لیں، نہیں میرے رب نے مجھے یہ کام دیا ہے نا، اگر اس سے بہتر کوئی ہوتا تو میرا رب مجھے وہی دیتا، اس لیے کہ وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے، میرا رب مجھے عزت دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عزت دی ہوئی ہے، تو یہ جو کام کر رہا ہوں نا میرے رب کا دیا ہوا ہے، تو اللہ تیرا شکر ہے جیسا بھی ہے، اسی کے اوپر محنت کر کے انسان بڑا بنتا ہے، اسی کے اوپر کامیابی لے جاتا ہے، اسی کے اوپر بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور اپنے اس کام سے تنگ رہتے ہیں، سارا دن پریشان رہتے ہیں، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک، میں تو مجبوری، منہ پہ کہہ دیتے ہیں لوگوں سے، اجی مجبوری سے کر رہے ہیں، جی ہم تو اجی مجبوری ہے، بس یہ پیٹ پالنا ہے، مجبوری ہے، سمجھ لیں اپنی عزت نہیں کرتا یہ، جس کو پتا ہے میں جس کام پہ ہوں میں سپر ہوں، میں بہتر ہوں، تو لوگ بھی کہتے ہیں نہیں، چاہے وہ کوئی جو ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ ہو، اگر کوئی اس کو بھی محبت سے کرتا ہے۔ اب دیکھیے آقا دو جہاں نے اسی لیے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کاموں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری کہ کوئی شخص بھی انہیں جب سوچے تو حضور کا چہرہ سامنے لائے تو اپنے اندر عزت محسوس کرتا ہے۔ آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، عزت نفس کی انتہا دیکھیے، بکریوں کو بھی چرایا ہے آپ نے، اور آپ نے بکریوں کو ریوڑ کو کئی دن آپ چلاتے رہتے، اور آپ اس کا ماہانام یا ہفتہ وار یا روزانہ کی بنیاد پہ پیسے لیتے۔ آپ نے اسی طرح بازاروں میں چیزیں بھی بیچی ہیں، آپ نے تجارت کی ہے، یہ روزمرہ کی چیزیں، یہ جو گروسری ہے اور یہ جو اس طرح کی جو آپ ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ چیزیں آپ نے بیچی ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو ایسا تاجر ہے جو ایماندار ہے، سنو جو ایماندار تجارت کرنے والا ہے وہ حشر کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ عزت نفس پیدا کی اس کام کے اندر، تم خود ہی بہت بڑے ہو، تم ایک تاجر ہو، تم تجارت کرنے والے ہو، لہذا اس کے اندر عزت پیدا کر دی اور اس کام سے پیار پیدا کر دیا۔ جس طرح کی تجارت ہے تمہیں اس سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم عجیب سے لوگ ہیں، سارا دن اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، سارا دن اپنی شخصیت کو خود ہی مجروح کرتے رہتے ہیں، اور خود ہی اپنے آپ کو اندر ہی اندر کاٹتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں خوشی کیوں نہیں ہے جہان کے اندر، جہان میں لوگ اتنے خوش کیوں نہیں ہیں، اتنا غم کیوں ہے جہان میں؟ تو آپ اپنے اندر دیکھیں نا، آپ کیا پال کے بیٹھے ہیں سارا دن؟ آپ اپنے آپ کو اندر سے خوش کر دیں، آپ کو سارا جہان مسکراتا ہوا محسوس ہو، آپ کو لگا ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف لوگ اچھے ہی اچھے ہیں، ہر طرف پیار ہی پیار ہے۔ اپنے آپ کو اندر سے خود خوش کرو، اپنی خوشیاں خود بنو، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، اپنی خوشیاں خود بنو، دوسروں کی خوشیوں کے اوپر بیٹھے رہتے۔ تو یہ وہ انداز ہے جو جس شخص کو مل جائے اسے پھر اپنی ویلیو پتا ہوتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کی اپنے بارے میں رائے کیا ہے، وہ رائے اپنے بارے میں بنا لیجئے کہ مجھے اللہ نے برکت۔ اب میں ایک بات کروں آپ کو، اب ماشاءاللہ طریقت کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، میری بچیاں بھی طریقت کی اسٹوڈنٹس بیٹھی ہیں بہت ساری، آپ بھی بیٹھے۔ یہ درجے مقام طریقت کے اصل میں کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ آپ کو ختمات شریف کی اجازت دی گئی، آپ کو دلال الخیرات شریف کی اجازت دی گئی، آپ کو خلافت سے نوازا گیا، یہ اصل میں تمہاری عزت نفس بڑھائی جا رہی ہے۔ بلکہ کہو نا سبحان اللہ، تمہاری نفس کی عزت کو بڑا کیا جا رہا ہے، یہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم اور عزت والے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے نہیں، تھوڑی اور عزت زیادہ ہو گئی ہے تمہارے،
پھر اور بتائے اب تمہاری عزت اور بڑھ گئی. لہذا جو اس عزت کے لیول کو دیکھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا اپنے آپ کو دیکھتا جاتا ہے اور اسی طرح کے کام کرتا چلا جاتا ہے، تو وہ جو انہوں نے عزت دی ہوتی ہے، عہدہ دیا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کا حق ادا ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ عزتیں ملتی ہیں کہ آپ پہچان جاتے ہیں میں کون ہوں. میری اپنے بارے میں رائے یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پہ پہنچ گیا ہوں. میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر تھا. سیلف اسٹیم کی انتہا ہے یہ بہت بڑی آپ کو نور کی کیفیت دے گا یہ جملہ. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور یہ بتائیے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کس درجے پہ ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ یہ سوال کر لے، اپنے آپ سے ہی کر لے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کس درجے پہ ہوں. آپ میں سے کوئی یہ سوال کرے، اور یہ کرنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے، اچھی بات ہے. تو میں نے عرض کیا تھا، میں نے کہا حضور کس طرح پتا چلے کہ اللہ کی درجے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کس درجے پہ. تو ارشاد فرمایا سنو، جس درجے پر تمہیں تمہارا شیخ بٹھاتا ہے نا، اس کا درجہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے. تمہارا شیخ تمہیں جس درجے پہ رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی تم وہی ہو. لہذا دل خوشی سے اچھل پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حضرت اکثر اپنے ساتھ مصلی پہ بٹھا لیتے تھے. تو بہت دل میں خوشی آئی کہ اس کا مطلب میرے اندر میری اندر جو شک تھا، میرے اندر ایک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، کدھر ہے، اللہ کے ہاں ہم کہاں ہیں، وہ سارا شک اس ایک جملے نے دور کر دی. سیلف اسٹیم کو پہچانے. آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد میں امامت کر رہے ہیں. اب آپ نے اس سیلف اسٹیم کو جاننا ہے کہ امامت کی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے. آپ امامت کرنے لگے ہیں، امامت کے منصب پہ آ گئے ہیں، تو اب دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے. آپ کسی کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کسی کو نیکی کا رنگ دے رہے ہیں، تو آپ کے اندر وہ ساری چیزیں پیدا ہونی چاہیے جو اس عزت کا متقاضی ہیں، عزت کا تقاضا کرتی ہیں، وہ تمہارے اندر ہونی چاہیے. تبھی عزت. آپ باپ ہیں، بولیے، تو باپ کی بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے. آپ ماں ہیں، ماں کی عزت نفس ہوتی ہے. آپ گھر میں بڑے ہیں، اس کی عزت نفس ہوتی ہے. اس کو مینٹین رکھیے، بس آپ زندگی میں بڑے بنیں گے، بہت بڑے درجوں پہ پہنچیں گے. اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو جاننا اور اسی کے مطابق عمل کرنا. یہ جو جان گیا اس کی عقل کامل ہو گئی، اس کی عقل مکمل ہو گئی، جس نے اپنے آپ کو پہچان لی. تو آئیے اللہ آج ہمیں توفیق دے، اور جس کو یہ سعادت ملے، اور یہ سارے جتنے درجے اللہ والوں کی بارگاہ سے ملتے ہیں، وہ سارے اصل میں عزت نفس بڑھانے کی شکلیں ہوتی ہیں. میں یہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ عزت نفس کو بڑھانے کی شکلیں ہوتی ہیں. آپ کے شیخ آپ کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اب اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ تم یہ نہیں ہو. تم اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا اس طرح بند کر دو، کیونکہ تمہارا درجہ بڑھ گیا ہے. پھر اور بڑے درجے پہ جاتا ہے. اب شیخ کہتا ہے نہیں، اب اور انداز اپنا بہتر کرو، تمہارا درجہ بڑھ گیا. اور جب تم حضور کی بارگاہ میں مدینہ پہنچ جاؤ تو پھر اور بہتر کرو، کیونکہ تم مدینہ سے ہو آئے ہو. اور جب تم حج کر کے آ گئے ہو تو اور بہتر ہو جاؤ، کیونکہ تم اللہ سے حج کر کے مل کے آ گئے. وہ عزت نفس بڑھتی جا رہی ہے، وہ تمہارا اندر سے مقام بڑھ رہا ہے، بلند ہو رہا ہے. اس کو جانو. اللہ ایک شخص ہے جسے کسی کی بھی بیعت کی سعادت حاصل نہیں ہے، وہ اور ہے. اور ایک شخص کو کسی اللہ والے کی اللہ نے بیعت کی توفیق دے دی ہے، اب اس کی عزت اور ہے. یہ عزت بھائی میرا اب معاملہ وہ عام بندے جیسا نہیں ہے، لہذا میرا اس جیسا معاملہ ہونا چاہیے، بس یہی ہے. تو اس کو ہم عزت نفس کی طرح اگر سمجھیں اور اس کو صحیح طرح لے لیں تو امید ہے کہ ہماری پرسنالٹی میں ایسے چینجز آتے ہیں جو کبھی بھی کسی طور بھی ناکامی کی طرف نہیں جاتے. ہمیشہ آپ بڑے بنیں گے، کامیاب ہوں گے، اور کامیابوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی کامیاب کر لیتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ تیرے کلام سے، تیری مولا عزت و برکت سے، رمضان کی رحمتوں کے صدقے سے چند باتیں کی ہیں، قبول فرما مولا، اپنی رحمت کر دے، ہمیں مزید بہتر فرما دے اور اچھا کر دے مولا۔ یہ دن بدن تیری رحمتوں کے اترتے ہوئے یہ نور ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ میرے ان تمام بچوں کو بڑا کر، ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح بڑا کر جس طرح یہ بڑا ہو رہے ہیں، اللہ قبول فرما لے، اللہ رحمت کر دے۔ ان کی زندگیوں میں مولا بڑی سوچیں پیدا ہوں، بڑے شعور کے رنگ پیدا ہوں، بڑے بڑے منصوبے، بڑے بڑے ان کے دل میں خیالات اتریں، اور مولا ان کی سوچوں کو اتنا وسیع کر کہ عرش سے جا لگیں، اللہ قبول فرما لے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا جتنے تشریف لائے ان سب کے گھروں سے ہر بیماری، نحوست، تنگ دستی دور فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ہمارے بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ استغفر اللہ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ ہلکے لگا لیجیے۔